السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 3-4 دن ہوئے امریکہ کے شہر میں ٹورنیڈو آئے ہیں اور شہر کا ایک حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں کبھی زندگی زندہ تھی۔ کچھ ڈھانچے سے کھڑے تھے مکانوں کے، وہ بھی کہیں کہیں، ورنہ سب زمین بوس تھا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم روئیں یا ہنسیں مگر ہمارے پاس آنسوؤں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا گھر ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک عورت نے کہا یہ نارمل نہیں ہے۔ کسی اور شخص نے کہا سب تباہ ہو گیا مگر میں زندہ ہوں۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے جرمنی میں سیلاب آیا تو وہاں انٹرویو کرتے ہوئے ایک خاتون نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے ڈیولپ ملک میں اس دور میں بھی اتنی تباہی ہو سکتی ہے کہ سب کچھ پانی میں بہہ جائے۔ اس طرح تو غریب ملکوں میں ہوتا ہے، مگر قدرت کا وار تو غریب، امیر، بچہ، بوڑھا، جوان، بیمار یا صحت مند سب پر آتا ہے۔ ہمارے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہے اور قدرتی آفات اتنی جلدی آ رہی ہیں کہ ابھی ایک سہنے سے نکل نہیں پاتے کہ دوسری جگہ کی خبر آ جاتی ہے۔ کہیں سیلاب تو کہیں زلزلے تو کہیں آتش فشاں کی تباہ کاریاں، مگر ہم انسانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ کوئی سبق مل رہا ہے، نہ سن کر نہ دیکھ کر۔ ایک نے دوسرے کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، کوئی کسی سازش میں لگا ہے، کوئی اپنی ہی بڑائی میں جی رہا ہے۔ ایک انسان صرف ایسا ہے جو اپنے شر پر آئے تو دوسرے کو تباہ کر دے۔ مر جانا تو ہے ہی سب کو، بہانے تو جینے کے لیے ڈھونڈنے ہیں۔ کیا کسی کے لیے کچھ آسانی کر دینا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ کیا بحیثیت انسان اس کو عزت دینا جو اس کا پیدائشی حق ہے اتنا مشکل ہے؟ انسان سے زیادہ آسان اور اسی انسان سے زیادہ مشکل مخلوق دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے گا۔ چلتے ہیں اپنی آج کی بات کی طرف، جس کا عنوان ہے سب سے بڑا بھونچال، جو کتاب اللہ اکبر سے ہے، جس کے لکھاری ہیں مولانا وحید الدین خان۔ سب سے بڑا بھونچال۔ آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرا رہے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے۔ ان کو اپنا ہر بول بالکل بے قیمت نظر آئے گا۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو سنے، کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو چھاپے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں بکھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کا محل گر چکا ہوگا۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں حق کا انکار کرنے کے لیے وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ کس قدر بے قیمت تھے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں الفاظ ہر معنی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ناحق بات کو بھی یہاں شاندار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر موت کے بعد جو دنیا آئے گی وہاں صرف سچی بات بولنا ممکن ہوگا۔ وہاں الفاظ کسی غلط بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا کی وہ تمام چیزیں بالکل بے حقیقت ہو جائیں گی جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کو سمیٹنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔
اگر آدمی کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو تو وہ مال کے پیچھے اپنے کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مٹانے اور اس کو برباد کرنے میں لگ جاتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو اس کے حال میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کا اعتراف کر لیا تو وہ بڑائی کے مقام سے نیچے آ جائے گا، اس کا بنا بنایا ڈھانچہ ٹوٹ کر منتشر ہو جائے گا۔ مگر سچائی کے انکار کے بعد اس پر چند دن بھی نہیں گزرتے کہ موت اس کی بڑائی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا سارا نقشہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے اس ہونے والے واقعے کو یاد کر لے تو کبھی ایسی سچائی کے انکار کی جرات نہ کرے جس کو چند لمحے بعد اس کو بہرحال تسلیم کرنا ہی ہے۔ ایک ایسا گھر جو کل جل کر تباہ ہو جانے والا ہو، اس کو کوئی نہیں خریدتا۔ ایک ایسا شہر جو اگلے لمحے ہی بھونچال کی زد میں آنے والا ہو، اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ موت کے عظیم تر بھونچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے۔ کیسی لگیں آپ کو باتیں؟ مجھے بتائیے گا۔ چلتے چلتے ایک نظم۔ ہوا اس سے کہنا کہ اب شہر دل میں کوئی سا ہو موسم، ٹھہرتا نہیں ہے۔ محبت کا یا بے قراری کا موسم، بھروسے یا بے اعتباری کا موسم، ہو بے چین رہنے یا کرنے کا موسم، یوں ہی بے سبب جینے مرنے کا موسم، کسی ہجر میں آہیں بھرنے کا موسم، جدائی کے خدشوں سے ڈرنے کا موسم، مروت کا یا کج ادائی کا موسم، یا پھر دل نشین شعر کہنے کا موسم، شناسائی کے درد سہنے کا موسم، یا آیا ہوا اشکوں کے بہنے کا موسم، یا تیرے خیالوں میں رہنے کا موسم۔ ہوا اس سے کہنا کوئی سا ہو موسم، وہ اب شہر دل میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی نظم؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنے احباب لوگوں سے شیئر کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چلتی ہوں، پھر آؤں گی کوئی اچھی سی بات لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔